عمران خان صاحب کو اگر اسی کرتوت میں سزائیں ملتی ہیں اور اگر وہ جاتے ہیں سندھ میں جاتے ہیں تو اس وقت شاید اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے خدمت کریں. ہماری مہمان نوازی سندھ کی بڑی مشہور بھی ہے, کچھ پہلے بھی لوگ آئے ہیں ان کی مہمان نوازی ہوئی ہے. فیصل یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف کافی عرصے سے کیسز چل رہے ہیں, وہ عدالتوں میں آ رہے ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاڈلا پن ابھی بھی کہیں ہے کہ واضح چیزیں ہونے کے باوجود ان کو سزا نہیں دی جا رہی؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ اگر ہمیں میزبانی کی وہ موقع دیں گے تو مارچ جیل تیار ہے, تو اس حوالے سے کچھ تیاریاں ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب جس ملک میں عدل کا نظام ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس پہ بھی اگر کوئی لاڈلا پن دکھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ وہ غداری نہ کریں, کیونکہ 9 مئی کے واقعات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پولیٹیکل اس پہ ہو سکتا ہے, سیاسی بیانات ہیں, سیاسی چیزیں وہ ہو سکتا ہے, لیکن 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو جو اگر لاڈلا پن دکھا رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کو دیکھیں, عدل اور انصاف کا نظام لے کے ہیں. آج تو اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری جو اس کا بہت چہتا تھا, جو موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت چلاتا تھا, آج وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ غلط, سب کچھ غلط ہوا. آج وہ لوگ بھی کہتے تھے جو ریڈ لائن کراس نہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے, ماتھے پہ گولیاں کھائیں گے. میں نے پہلے کیا گیا کہ وہ تو اب وہ ریڈ لائن چھوڑ کے ایئر لائن میں بیٹھ چکے ہیں اور ایئر لائن کا سفر کر رہے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے. آج بتائیں نا کون آگے, پہلے تو ہم پریس کانفرنس کرتے 50 لوگ آگے ترجمانی کر رہے تھے, آج کون آگے ترجمانی کرتا ہے؟ آج تو ان کو اخبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں ترجمان چاہیے کہ ہماری ترجمانی کرے. آج ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی محب وطن پاکستانی تیار نہیں ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے. لہٰذا اس چیز پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی کمپرومائز نہیں. دوسرا سوال کون سا تھا؟ مارچ جیل تیار. دیکھیں, مارچ جیل جو بھی ہے, جب سزا ہوگی, جب یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور اس ملک کو متفق آئین دینے والے شخص کا عدالتی قتل ہوا, محترمہ شہید نے جیلیں کاٹی. آصف علی زرداری صاحب کو اگر آپ دیکھیں, نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم رہے ہیں اور پریزیڈنٹ رہے ہیں, ان کو سزائیں ہوئی. تو عمران خان صاحب کو اگر اسی کرتوت میں سزائیں ملتی ہیں اور اگر وہ جاتے ہیں سندھ میں جاتے ہیں تو اس وقت شاید اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے خدمت کریں. ہماری مہمان نوازی سندھ کی بڑی مشہور بھی ہے, کچھ پہلے بھی لوگ آئے ہیں ان کی مہمان نوازی ہوئی ہے, جو یہاں پر آ کر ہمیں برا بھلا کہتے تھے, جن لوگوں کو گالیاں نکالتے تھے, جن کو کیا کیا لبکات دیتے تھے, انہی لوگوں نے پھر ان کو ناشتے بھی بھیجے اور کھانے بھی دیے. پہلے جب وہ آم بھیجتے تھے تو لوگ واپس کر دیتے تھے کہ ہمیں یہ آم نہیں چاہیے, لیکن ناشتہ جب جیل میں جاتا تھا اور کھانا جاتا, ٹھیک ہے ہم اس پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر ہمیں خدمت کا موقع ملا تو ہم کریں گے, اگر نگراں حکومت کو ملا پھر نگراں حکومت جانے وہ جانے. خیبر پختونخوا میں اگر نیب کو کرپشن نظر نہیں آتی یا ماضی کے 9 سالہ کرپشن اگر نیب کو خیبر پختونخوا پہ نہیں نظر آتی تو میرا مطالبہ ہوگا اس حکومت سے کہ آپ نیب کی ادارہ بند کر دیں. اور آپ کے سامنے کیا نہیں, ایک اتنی بڑے صوبے کو تباہی کا نشانہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بنایا اور ہمارے نیب خیبر پختونخوا کو ان کو نظر نہیں آتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ واپس ہی اپنے گھروں کو چلے جائیں, ان کو گھر میں ہی تنخواہ دیں تو بہتر ہوگا. حکومت کے ٹیکس پیئر کے پیسے کیوں آپ ضائع کر رہے ہیں دفاتر اور اس چیز کے اوپر. تو یہ میری گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم آپ کے سامنے آ جائیں. جو آپ نے کنسرن کا اظہار کیا الیکشن کے حوالے سے, یہ کنسرن تو سب اظہار کر رہے ہیں, آپ حکومت میں ہیں تو سدباب بھی کیا آپ نے ان کو کہ الیکشن وقت پر ہوں. دیکھیں, اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے, وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا لی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے اوپر, جس میں نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ہے, باقی بھی ہیں. تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے, ہماری پارٹی کی پوائنٹ آف ویو ہے, باقی جماعتوں میں جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں, ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اسمبلی ٹائم پہ ختم ہو اور اکتوبر کے اندر الیکشنز ہوں, اور اس پورا جو پولیٹیکل ایک انسرٹنٹی ہے وہ اس کا حل واحد یہی ہے کہ ان ٹائم الیکشن ہو. صاحب ایک تو آپ نے خود بات کی کہ ایم نے تحفظات کے احاطہ کیے جو مردم شماری ہے, اس کو 2017 والی مردم شماری پر اگر آپ دوبارہ الیکشن کرائیں گے تو مسائل ہوں گے, تو کیا ایم کو منا لیا جائے گا اس حوالے سے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے اور مختلف حلقوں میں نیچے میں گولیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن اگر 90-60 دن کے بعد آپ کرائیں گے تب بھی نہیں ہوں گے, 90 دن کے بعد کرائیں گے تب بھی نہیں ہوں گے. کب ہوں گے؟ وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ایک پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک ماڈل بن گیا ہے کہ جو 90 روز گزرنے کے باوجود الیکشن نہیں ہو سکے, تو اب
वफाक में भी यही होगा कि जो केयर टेकर सेटअप होगा उसको थोड़ा सा प्रोग्राम किया जाएगा ताकि जो मईशत है उसको ठीक किया जाए? देखें, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो असम्बलियाँ गई थी वो एक फरमाइशी प्रोग्राम था, और वो पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि मैंने बाजवा साहब के फरमाइशी प्रोग्राम को माजी की तरह पूरा किया था। खुद ही कहा उन्होंने कि मुझे बाजवा साहब ने कहा ये असम्बली तोड़ दो, शायद जो है इलेक्शन हो जाए। दूसरी बात यह है, और उधर उनके गले भी पड़ा हुआ था, उनको उधर गले से भी पकड़ा हुआ था, उनकी बात भी मान रहा था। अब ये समझना थी किस तरीके से MQM का जो आपने बात की है, MQM देखें ये वज़ीर आज़म साहब काम है कि देखें कि उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है, उनको देखें। हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस मुलतवी हों और आगे चले जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मरदमशुमारी का जो इशू है इसको हम बाद में देख लें, अगली हुकूमत उसको देख ले, लिहाजा जो है इसी पे होना चाहिए। और आपका कंसर्न अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लोग इस वक्त ज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि 60 दिन है, 90 दिन है, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। हम उस मॉडल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, आइन बनाने वाली जमात है, और हमने आज भी अपनी इत्तेहादी जमातों के सामने ये रखा है कि चाहे वो 60 दिन है चाहे वो 90 दिन है, हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातों को कंपेयर के लिए कुछ टाइम चाहिए तो 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन नहीं जाने चाहिए। इधर से अभी जो उमर ये आपने सवाल किया है कि ताख़ीर का, एक दो जमातें में ये बात हो रही थी कि ताख़ीर से इलेक्शन में, और दूसरा MQM जैसे MQM ने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर इस मरहले पर कोई पार्टी बाइकाट करती है तो आप क्या सोच कर कैसा फैसला करेंगे ताकि इलेक्शन वक्त पर हो जाए? देखें, अगर सियासी जमात कोई बाइकाट करती है, मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक अमर है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि मुझे सबसे बड़ा सियासी नुकसान 1985 के इलेक्शन के बाइकाट का हुआ था। देखें, आपको हमने जब 2018 में आए थे तो हमारी इत्तेहादी जमातें कह रही थी हमने हल्फ नहीं लेना, और हमने कहा नहीं, हमें हल्फ लेना चाहिए, हम एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट के अंदर रह के पार्लियामेंट के बाहर। मोहतरमा शहीद को 17 मेंबरान के साथ गालिबन जो है हुकूमत में वो भी बैठी थी। हमेशा देखें, आपने जदोजहद जारी रखनी है। हमारी इत्तेहादी जमातें क्या कहती थी उस वक्त, इस्तीफ़े दे दो, आप सिंध हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहते। हमने कहा इस्तीफ़े हल नहीं है, आखिरी हरबा इस्तीफ़े हैं। और आज देखें, आज अगर वो इत्तेहादी हुकूमत में है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को स्टांस था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लड़ेंगे। अदम एतमाद की तहरीक आई, कामयाब हुई। आज ये हुकूमत में इस्तीफ़े अगर दिए होते तो आज PTI की तरह रो रहे होते कि जी हमने तो इस्तीफ़े नहीं दिए, हम क्यों वो हो गए। तो लिहाजा अच्छी बात है कि हम उस बहकावे में नहीं है जिस बहकावे में PTI के चेयरमैन आ चुके थे। MQM की तरफ से काफ़ी टाइम पहले से ही मरदमशुमारी की डिमांड रखी जा रही थी, बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने देखे काफ़ी टाइम था, पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं माना। दूसरी बात ये कि फारूक सदार साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने और मौलाना फजल रहमान ने यकीन दहानी करवाई है कि पीपल्स पार्टी के कान पकड़कर MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करवाए जाएंगे, उनसे मुतालबात मनवाए जाएंगे। देखिए, हमारा काम कोई नहीं पकड़ सकता। हम एक ऐसी जमात है, हम PTI के हिस्सेदार, हम PDM के जो है वो इत्तेहादी जमात भी नहीं है, और हम एक इत्तेहादी हुकूमत का वो हैं। मरदमशुमारी फेडरल का मरकज़ है। हाँ, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, हम आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं, तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की है तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनके MQM की जो बाकी तहफ़्फ़ुज़ात है सिंध के हवाले से, सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम इंशाल्लाह बैठ कर आपस में जो हमारे हैं वो हम दूर करेंगे। लेकिन मरदमशुमारी जो है वो फेडरेशन का सब्जेक्ट है, हम तमाम लोगों को मिलकर इस पर काम करें। लेकिन आज अगर हम कहें कि हम मरदमशुमारी को इस इलेक्शन डिले करते हैं, फिर इस कमरे में आप बैठे होंगे और आपके सवालात होंगे, बोलेंगे पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। लिहाजा अब ये टाइम नहीं है कि आप कहें कि जी मैं समझता हूँ कि अब MQM को इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने बल्दियात का इलेक्शन का बाइकआउट किया, वो भी एक मैं समझता हूँ कि गलती थी। आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में, असम्बली में, हर फोरम पर होनी चाहिए ताकि आप अपनी आवाज़ को उठा सकें ना। आप जब बाइकआउट करेंगे तो आप किसी और को स्पेस देंगे। उन्होंने बाइकआउट किया, किसी और जमात को स्पेस दे दी। आज वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और MQM नज़र नहीं आती। एक साल से आप इत्तेहादी हुकूमत में हैं और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं। अवाम के लिए जो है वो कोई रिलीफ कहा यह जा रहा था कि जैसे इलेक्शन आएगा शायद हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देगी। आज 8 रुपये तकरीबन 7.5 रुपये जो है बिजली महंगी कर दी गई है। उससे कबल जो है पेट्रोलियम मसनूआत उससे कहा जाता है तेल आएगा तो उसको सस्ता हो जाएगा। अवाम आपकी तरफ देख रही है, इलेक्शन से पहले उस पर कुछ भी देखिए, बिल्कुल मुश्किलात हैं महंगाई के हवाले से। बिजली की भी जो कल रेट बढ़े हैं,
کچھ اسحاق ڈار صاحب نے مہربانی میرے خیال پچھلے دن کی ہے کوئی 7 روپے کے 9 روپے پیٹرول کی اس میں مشکلات ہیں، کیونکہ جب میں نے کہا کہ معاشی مشکلات ہمارے جب ہم آئے تھے مشکلات معاشی تھیں، جو IMF کے ساتھ پچھلی حکومت نے ڈیل کی تھی اس کو انہوں نے آنر نہیں کیا تھا، اس کی مشکلات تھی، کریڈیبلٹی کی مشکلات تھی، کیونکہ ہمارے جو دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت نے یہ کام کیا تو آپ کیا کریں گے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا مشکلات تھیں کیا نہیں تھی۔ آپ ایک طرف یہ دیکھیں کہ ہم اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جاتے خدا نخواستہ تو کیا ہوتا، کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم کوشش کریں، لوگوں کو پتہ ہے ہم اس مشکلات میں جو حکومت ملی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکلات فیز وائز ٹھیک ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کہوں کہ جی میں ابھی 6 مہینے میں ٹھیک کر سکوں گا۔ مشکلات کو اس ملک کو وہی پولیٹیکل لیڈرشپ کوالٹیز وہی ہوتی ہیں کہ ملک کو مشکلات سے نکالے، مشکلات ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکلات کو جو ہے حل کریں گے۔ فیصل یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے چیئرمین کے خلاف کافی عرصے سے کیسز چل رہے ہیں، وہ عدالتوں میں آ رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاڈلا پن ابھی بھی کہیں ہے کہ واضح چیزیں ہونے کے باوجود ان کو سزا نہیں دی جا رہی؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ اگر ہمیں میزبانی کی وہ موقع دیں گے تو مارچ جیل تیار ہے، تو اس حوالے سے کوئی تیاریاں ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب جس ملک میں عدل کا نظام ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس پہ بھی اگر کوئی لاڈلا پن دکھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ وہ غداری نہ کریں، کیونکہ 9 مئی کے واقعات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پولیٹیکل اس پہ ہو سکتا ہے، سیاسی بیانات ہیں، سیاسی چیزیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو جو اگر لاڈلا پن دکھا رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کو دیکھیں، عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں۔ آج تو اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری جو اس کا بہت چہتا تھا، جو موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت چلاتا تھا، آج وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ غلط، سب کچھ غلط ہوا۔ آج وہ لوگ بھی کہتے تھے جو ریڈ لائن کراس نہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے، ماتھے پہ گولیاں کھائیں گے۔ میں نے پہلے کیا گیا کہ وہ تو اب وہ ریڈ لائن چھوڑ کے ایئر لائن میں بیٹھ چکے ہیں اور ایئر لائن کا سفر کر رہے ہیں، لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے۔ آج بتائیں نا کون آگے، پہلے تو ہم پریس کانفرنس کرتے 50 لوگ آگے ترجمانی کر رہے تھے، آج کون آگے ترجمانی کرتا ہے؟ آج تو ان کو اخبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں ترجمان چاہیے کہ ہماری ترجمانی کرے۔ آج ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی محب وطن پاکستانی تیار نہیں ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے، لہٰذا اس چیز پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی کمپرومائز نہیں۔ دوسرا سوال کون سا؟ مارچ جیل تیار؟ دیکھیں مارچ جیل جو بھی ہے، جب سزا ہوگی، جب یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور اس ملک کو متفق آئین دینے والے شخص کا عدالتی قتل ہوا، محترمہ شہید نے جیلیں کاٹی۔ آصف علی زرداری صاحب کو اگر آپ دیکھیں، نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم رہے ہیں اور پریزیڈنٹ رہے ہیں، ان کو سزائیں ہوئی، تو عمران خان صاحب کو اگر اس کے کرتوت میں اس کو سزائیں ملتی ہیں اور اگر وہ جاتے ہیں سندھ میں جاتے ہیں تو اس وقت شاید اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے خدمت کریں۔ ہماری مہمان نوازی سندھ کی بڑی مشہور بھی ہے، کچھ پہلے بھی لوگ آئے ہیں ان کی مہمان نوازی ہوئی ہے، جو یہاں پر آ کر ہمیں برا بھلا کہتے تھے، جن لوگوں کو گالیاں نکالتے تھے، جن کو کیا کیا لبکات دیتے تھے، انہی لوگوں نے پھر ان کو ناشتے بھی بھیجے اور کھانے بھی دیے۔ پہلے جب وہ آم بھیجتے تھے تو لوگ واپس کر دیتے تھے کہ ہمیں یہ آم نہیں چاہیے، لیکن ناشتہ جب جیل میں جاتا تھا اور کھانا جاتا، ٹھیک ہے ہم اس پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر ہمیں خدمت کا موقع ملا تو ہم کریں گے، اگر نگراں حکومت کو ملا پھر نگراں حکومت جانے وہ جانے۔ گورنر کا تحفظات پیش آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی جماعت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم کو اس حوالے سے آگاہ کریں، تو وزیر اعظم کی جانب سے آپ کو کیا رسپانس ملا؟ کیونکہ ابھی آپ نے آج ایک اور مسئلہ سامنے لایا ہے بین کے حوالے سے، تو ان کی جانب سے آپ کو کیا رسپانس ملا؟ گورنر صاحب کہتا ہے میں بے بس ہوں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا، ہر کوئی کہہ رہا ہے میں بے بس ہوں، تو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حکومت کون چلا رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب چلا رہے ہوں گے، تو میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا۔ پہلے بھی 2-3 دفعہ وزیر اعظم صاحب خیبر پختونخوا آئے ہیں، وہاں پر اتحادی جماعتوں نے بہت ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اوپنلی آ کر کسی کے خلاف تقریریں شروع کر دیں، پریس کانفرنس کریں۔ ہمارا ایک سسٹم ہے، ہم نے لیڈرشپ کے سامنے تحفظات رکھے ہیں، ہمیں تحفظات ہیں، وزیر اعظم صاحب نے دور کرنے کی یقین دہانی کری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس دفعہ لولی پاپ نہیں دیں گے۔ 3 دفعہ وہاں پر پشاور آ کر مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے بیٹھ کر تحفظات کا اظہار کیا، تو تحفظات دور ہوں گے، ورنہ پھر الیکشن میں تحفظات دور کر لیں گے۔ فیصل صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ڈاکو کے خاتمے کے خلاف مطلب ناکام ہو چکی ہے اور وہاں پہ ایک سپر ہائی وے پہ دھرنا بھی اسٹارٹ ایسا کرنے، تو ان لوگوں کا مطالبہ آرمی چیف سے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں بالکل آج دھرنے سے پہلے بھی دھرنا ہوا اور ان کا تعلق آپ کے اور میرے علاقے سے ہے. بٹنی ٹرائب کے لوگوں نے وہاں پہ دھرنا دیا ہے. وہاں پر کچے میں ڈاکوؤں نے جو ہے مختلف لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے. وہاں پر پولیس آپریشن شروع ہے, کچھ لوگوں کو بازیاب بھی کرایا ہے, پولیس والوں کو بازیاب کرایا ہے, ایک بچی کو جو انہوں نے اغوا کیا تھا اس کو بازیاب کیا ہے. دیکھیں پولیس کی انگیجمنٹ شروع ہے یہاں پر, پولیس شروع ہے کہ وہ آپریشن بھی کر رہی ہے. وہاں پر انہیں لا اینڈ آرڈر بھی کنٹرول کرنا ہے کہ اگر میں دھرنا دوں تو وہ یا ادھر انگیج ہوں گے یا ادھر انگیج ہوں گے. ڈاکو تو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ دھرنے ہوں, پولیس وہاں پر انگیج ہو اور آپریشن میں انگیج نہ ہو. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی اپنے بھائیوں سے جو وہاں پر دھرنا دے رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ دھرنا ختم کریں. میں ڈی پی او سے, میں اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میرا علاقہ ہے. میں اس پہ میں نے ان کے وفود سے ملاقات کی, لیکن میں روزانہ اس پہ ویڈیو پیغام نہیں دینا چاہتا تھا کہ شاید میں اس پہ جو ہے وہ میری ہر دوسرے دن آئی جی صاحب سے بھی بات ہوتی ہے. عرفان صاحب وہاں پر ڈی پی او ہیں جو کہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, ان کے ساتھ میری روزانہ کے بیس پہ بات چیت شروع ہے. ہمیں صرف یہ نہیں, ہم کہتے ہیں جتنے بھی شہری وہاں پر اغوا ہیں انہوں نے کئی لوگوں کو ریلیز کرا بھی چکے ہیں, ان کے بھی کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ جو وہاں پر جو علاقہ ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس پہ مطلب پولیس کوشش کر رہی ہے, کیونکہ جنگلات بہت زیادہ چیزیں, آپریشن باقاعدہ شروع ہے. اور ہم امید سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے جو بٹنی صاحب ہیں وہ بھی ریلیز ہوں گے اور باقی جتنے بھی شہری ہیں وہ ریلیز. ہمیں اپنی پولیس کی ٹیم پہ وہاں پر جو موجود ہے اور جو آپریشن میں عرفان صاحب جو کردار ادا کر رہے ہیں, وہاں کے ڈی آئی جی جو کر رہے ہیں, ہمیں ان پہ اعتماد ہے کہ وہ جو ہے جس آپریشن میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اچھی خوشخبری جو ہے ان لوگوں کو ملے گی جو جن کے بچے یا جن کے لوگ اغوا ہیں. لیکن میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پولیس کو بہت زیادہ جگہوں پہ انگیج نہ کریں, ان کو آپریشن میں انگیج رہنے دیں.